اب صفات کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کی صفت کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کی ملکیت کا بیان ہو گیا، اب صفت کا بیان کہ اللہ کی شان کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اس کی شان ایسی ہے کہ وہ اس کی صفات اتنی اعلیٰ ہیں کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم زور سے بولو، یعنی بلند آواز سے کسی بات کو بولو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننے کے لیے بلند آوازی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ یعنی خاموشی کی جو انتہا ہو سکتی ہے، انسان کے دل میں جو کیفیتیں گزرتی ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دلوں میں جو چھپائے رکھتے ہو، اب اس کا تم اظہار کرو یا اظہار نہ کرو، اللہ اگر چاہے تو محاسبہ کر سکتا ہے، تم سے حساب لے سکتا ہے، تمہاری گرفت فرما سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، غلط وسوسے جو آتے ہیں، ان وسوسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، اس پر گرفت نہیں فرمائی ہے، جب تک کہ وہ چیز جم نہ جائے اور وہ ارادے میں تبدیل نہ ہو جائے، وہ یقین میں تبدیل نہ ہو جائے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت نہیں فرماتا ہے، کیونکہ میرا رب مہربان ہے، ہمارا رب مہربان ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے ان بندوں کے دشمن موجود ہیں، شیطان موجود ہے، اس کے علاوہ نفس موجود ہے، اس کا کام ہی ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے، وسوسے ڈالے گا۔ اگر میں نے ایسے گرفت کی تو میرے بندے مجھ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کا معاملہ فرمایا ہمارے ساتھ۔